السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد فیضان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں عربک نیوز کے 2 پیراگراف۔ سب سے پہلے میں عبارت پڑھوں گا اور اس کے بعد اس میں آنے والے الفاظ و تعبیرات کی وضاحت کروں گا۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے شروعات کرتے ہیں، اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ تو یہاں پر ہے دوستوں، وَأَظْهَرَتْ لَقَطَاتٌ بَثَّتْهَا مَحَطَّاتٌ مَحَلِّيَّةٌ مَقْصُورَاتٍ مُحَطَّمَةً وَبُقَاعَ دِمَاءٍ عَلَى أَجْزَاءٍ مَعْدِنِيَّةٍ مُلْتَوِيَّةٍ وَعَشَرَاتِ الرُّكَّابِ مُمَدَّدِينَ عَلَى جَوَانِبِ الْمَسَارِ قُرْبَ بالاسور التي تبعد نحو 200 کلومیٹر عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار۔ تو یہاں پر ہے واو، اور یہ اس لیے ہے کہ اس سے پہلے اس نیوز میں 3 پیراگراف ہو چکے ہیں، یعنی کہ گزر چکے ہیں، اور یہ ہے اظہرت۔ تو اظہرہ اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا یا واضح کرنا۔ تو ظاہر کیا یا واضح کیا، کس نے کیا؟ لقطاتن۔ تو لقطتن اس کی جمع آتی ہے لقطات، کلپ یا فوٹیج۔ تو فوٹیج نے واضح کیا۔ تو اب اس کا جو مفعول ہے وہ ہے مقصوراتن، اور بیچ میں یہ جو جملہ ہے بثتھا محطاتن محلیتن، یہ پورا جملہ جو ہے یہ لقطات کی صفت ہے، اس لیے کہ لقطات نکرہ ہے، اور اس میں نکرہ کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی صفت۔ تو واضح کیا فوٹیج نے، کن فوٹیج نے؟ بثتھا، بثا یبث بثن، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا یا نشر کرنا۔ تو جس کو نشر کیا یا پھیلایا، کس نے؟ محطاتن محلیتن، مقامی اسٹیشنز نے، اور یہاں پر جو مراد ہے وہ ہے محطاتن اخباریتن محلیتن، یعنی کہ مقامی نیوز اسٹیشنز نے، ٹھیک ہے۔ تو وَأَظْهَرَتْ لَقَطَاتٌ بَثَّتْهَا مَحَطَّاتٌ مَحَلِّيَّةٌ، کلپس نے واضح کیا، کن کلپس نے؟ جن کو نشر کیا یا پھیلایا مقامی نیوز اسٹیشنز نے۔ اب کیا پھیلایا؟ مقصوراتن۔ تو مقصورتن فی القطار، اس کا مطلب ہوتا ہے ریل کے ڈبے کا کیبن، لیکن یہاں پر لفظ فی القطار حذف کر دیا، اس وجہ سے کہ کانٹیکسٹ سے یعنی کہ سیاق سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر ریلوے کا جو کیبن ہے، ریل کے ڈبے کا جو کیبن ہے وہی مراد ہے۔ تو مقصوراتن یہ جمع ہے، اور ہم اس کو یہاں پر زیر دیں گے اس وجہ سے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہوتا ہے وہ حالت نسبی میں جر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور محطمتن یہ اس کی صفت ہے، جس کے معنی ہے ٹوٹا ہوا یا ریزہ ریزہ۔ حطمہ کا مطلب ہوتا ہے توڑ ڈالنا، چکنا چور کرنا یا ریزہ ریزہ کرنا۔ تو ان فوٹیج نے دکھایا یا ظاہر کیا یا واضح کیا، کسے ظاہر کیا؟ ریل کے ڈبے کے ریزہ ریزہ یا ٹوٹے ہوئے کیبن کو۔ اس کے بعد ہے وَبُقَاعَ دِمَاءٍ، اور خون کے دھبوں کو دکھایا۔ تو بقعتن اس کی جمع آتی ہے بقعن، یعنی کہ داغ یا دھبا۔ تو فوٹیج نے ریل کے ڈبے کے ریزہ ریزہ یا ٹوٹے ہوئے کیبن کو دکھایا اور خون کے دھبوں کو دکھایا۔ اعلیٰ اجزائن معدنیتن ملتویتن۔ تو جزءن اس کی جمع آتی ہے اجزاء یعنی کہ حصے، اور معدنیتن یعنی کہ دھات کے یا معدنیاتی، اور ملتویتن تو التوا کا مطلب ہوتا ہے مڑنا یا ٹیڑھا ہونا۔ تو مڑے ہوئے یا ٹیڑھے دھات کے حصوں پر خون کے دھبوں کو واضح کیا یا دکھایا، یعنی کہ فوٹیج میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مڑے ہوئے
धात के हिस्सों पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। और क्लिप्स ने क्या दिखाया? आशाराती रुक्काबी। यहाँ पर कह सकते हैं आशारात के लिए दर्जनों या दसियों या दर्जनों मुसाफिरों को दिखाया। कैसे दिखाया? मुमद्ददीना। तो मद्ददा युमद्दिदु, इसके माना होता है फैलाना या लंबा करना, यानी कि वो फैले हुए थे या पड़े हुए थे। और कहाँ पड़े हुए थे? आला जवानिबिल मसारी। जवानिब मतलब किनारे और मसार मतलब ट्रैक, यानी कि रेलवे का जो ट्रैक होता है उसके किनारे पर दसियों या दर्जनों मुसाफिर पड़े हुए थे। अब ये ट्रैक कहाँ पर था? कुर्बा बालासोर। तो बालासोर जगह का नाम है। बालासोर के करीब या बालासोर के पास जो ट्रैक है वहाँ पर पड़े हुए थे। अब यहाँ पर बालासोर की वजाहत कर रहे हैं कि बालासोर कहाँ पर वाक़े है। तो अल्लती तबउदु नहवा मिअतई किलोमीटरिन, जो वाक़े है 200 किलोमीटर दूर, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर। नहवा तकरीबन 200 किलोमीटर दूर। कहाँ से? अनिल आसिमतिल इक़लीमियती, जो इलाक़ाई दारुल हुकूमत है वहाँ से 200 किलोमीटर, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। अब उसके बाद है भुवनेश्वर। तो ये है जगह का नाम, जिसको हिंदी में कहेंगे भुवनेश्वर। तो आइए एक मरतबा इसे फिर देख लेते हैं। वअज़हरत, ज़ाहिर किया, वाज़ह किया या दिखाया। किसने दिखाया? लक़तातुन, क्लिप्स ने। कौन सी क्लिप्स? बसतहा महत्तातुन महल्लियतुन, जिसको नश्र किया था। किसने किया था? मकामी न्यूज़ स्टेशंस ने। क्या दिखाया? मक़सूरातिन मुहत्तमतन, रेज़ा रेज़ा या टूटे हुए रेल के जो डब्बे होते हैं उसके केबिन्स को दिखाया। और क्या दिखाया? वबुक़ा दिमाइन, खून के धब्बों को दिखाया। और वो खून के धब्बे कहाँ पर थे? आला अजज़ाइन मादनियतिन मुल्तवियतिन, मुड़े हुए या टेढ़े धात के हिस्सों पर, यानी कि बोगी के टूटे हुए हिस्सों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। और फुटेज ने क्या दिखाया? व आशाराती रुक्काबी, दर्जनों या दसियों मुसाफिर को दिखाया। कैसे दिखाया? वो किस हाल में थे? मुमद्ददीना। ये मुमद्ददीना यहाँ पर हाल है, और आशाराती रुक्काब ये यहाँ पर जुलहाल है। तो वो पड़े हुए थे या फैले हुए थे कहाँ पर? आला जवानिबिल मसारी, ट्रैक के किनारों पर। और वो ट्रैक कहाँ पर था? कुर्बा बालासोर, बालासोर के करीब। अब बालासोर की वजाहत की है। अल्लती तबउदु, जो कि दूर है, नहवा मिअतई किलोमीटरिन, तकरीबन 200 किलोमीटर। कहाँ से? अनिल आसिमती अल इक़लीमियती, जो इलाक़ाई दारुल हुकूमत है वहाँ से। अब इलाक़ाई दारुल हुकूमत क्या है? वो ये है भुवनेश्वर, जो जगह का नाम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पैराग्राफ आपके लिए बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा। उसके बाद है यहाँ पर वक़ाला सारांगी लिलविकालतिल फ़रंसियती इन्ना अददल क़त्ला आखिज़ुन फ़िल इर्तिफ़ाई बिसबबि कसरतिल इसाबाती अल ख़तीरती वल इसाबाती बिर्रअसी। तो यहाँ पर है वक़ाला, कहा। किसने कहा? सारांगी ने। ये नाम है। किससे कहा? लिलविकालतिल फ़रंसियती, फ्रांसीसी एजेंसी से कहा। क्या कहा? इन्ना आददल क़त्ला, कि मरने वालों की तादाद आखिज़ुन फ़िल इर्तिफ़ाई, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? बिसबबि कसरतिल इसाबाती अल ख़तीरती, संगीन चोटों की कसरत की वजह से, वल इसाबाती बिर्रअसी, और सर की चोटों की कसरत की वजह से। तो दोस्तों ये थे आज के 2 पैराग्राफ। अब आइए एक मर्तबा इन 2 पैराग्राफ में आने वाले चंद अल्फाज पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है बसतहा, यानी जिसको नश्र किया या जिसको फैलाया। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होगा ब्रॉडकास्ट बाई।
اور ایک دوسری چیز جو یہاں پر غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عربک میں یہ جملہ معروف ہے اور انگلش میں مجہول ہے، یعنی کہ عربک میں ایکٹیو وائس ہے اور انگلش میں پیسیو وائس ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا رول یہ ہے کہ عربک میں اگر جملے میں فاعل موجود ہو تو جملہ جو ہوگا وہ ہمیشہ معروف ہی بنے گا، یعنی کہ ایکٹیو وائس ہی میں بنے گا، جیسا کہ اس جملے میں ہے بسطھا محطاتن، تو یہاں پر فاعل جو تھا وہ مذکور تھا، اس وجہ سے یہ جملہ فعل معروف میں بنایا گیا۔ البتہ اس کے برعکس انگلش میں اگر جملے میں فاعل موجود ہو تب بھی جملہ فعل مجہول یعنی کہ پیسیو وائس میں بنایا جا سکتا ہے، اور اس کا رول یہ ہے کہ اگر فاعل حقیقی ہو تو اس صورت میں وہ جو جملہ ہوگا وہ معروف میں بنایا جائے گا، یعنی کہ ایکٹیو وائس میں بنایا جائے گا، لیکن اگر فاعل غیر حقیقی ہو تو اس صورت میں اس جملے کا ٹرانسلیشن پیسیو وائس یعنی کہ فعل مجہول سے کیا جائے گا۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ فاعل حقیقی اور غیر حقیقی یعنی کہ مجازی کا کیا مطلب ہے؟ تو فاعل حقیقی اسے کہتے ہیں کہ جس نے اصلاً اس کام کو کیا ہو، جیسے قرأ زید الکتابہ، زید نے کتاب پڑھی، تو یہاں پر یہ فاعل جو ہے یہ حقیقی ہے، اس لیے کہ کتاب جو ہے وہ زید ہی نے پڑھی ہے۔ لیکن نیوز میں جو ورڈ آیا ہے بسطھا محطاتن، یعنی اسٹیشنز نے نشر کیا یا پھیلایا، تو یہاں پر محطات یہ فاعل غیر حقیقی ہے یعنی کہ مجازی ہے، اس لیے کہ اسٹیشن کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو پھیلا سکے، بلکہ اسٹیشن پر کام کرنے والے لوگوں نے پھیلایا، تو پھیلایا تو لوگوں نے، لیکن پھیلانے کی جو نسبت ہے وہ کر دی گئی اسٹیشنز کی طرف، تو یہاں پر یہ فاعل کیا ہوا؟ یہ مجازی ہوا یعنی کہ غیر حقیقی ہوا۔ اس وجہ سے انگلش میں اس جملے کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ پیسیو وائس میں کیا گیا ہے، البتہ عربک میں ایکٹیو وائس میں کیا گیا ہے، اس لیے کہ عربک کا رول ہے کہ اگر جملے میں فاعل موجود ہو تو اس صورت میں جملہ ہمیشہ ایکٹیو ہی ہوگا، اگر نہ ہو تو اس صورت میں پیسیو بنا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستوں کہ یہ بھی آپ کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے محطاتن محلیتن، مقامی اسٹیشنز، اور انگلش میں کہیں گے لوکل اسٹیشنز، اور اگر ہم کہیں محطاتن اخباریتن محلیتن تو ہو جائے گا مقامی نیوز اسٹیشنز، اور انگلش میں کہیں گے لوکل نیوز اسٹیشنز۔ اس کے بعد ہے بقاع دمائن، خون کے دھبے، اور انگلش میں کہیں گے بلڈ اسٹینز۔ اس کے بعد ہے عشرات الرکابی، تو یہاں پر دوستوں عشرات کا ترجمہ اردو میں درجنوں سے یا دسیوں سے، دونوں الفاظ سے کر سکتے ہیں، البتہ انگلش میں اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے ڈزنس، یعنی عشرات الرکابی ڈزنس آف پیسنجرز۔ اس کے نیچے ہے العاصمۃ الاقلیمیۃ، علاقائی دارالحکومت، اور انگلش میں کہیں گے ریجنل کیپٹل۔ اس کے بعد ہے الوکالۃ الفرنسیۃ، فرانسیسی ایجنسی، انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا فرینچ ایجنسی، البتہ فرینچ میں اسے کہتے ہیں ایجنس فرانس۔ اس کے بعد ہے عدد القتلى، مرنے والوں کی تعداد، اور انگلش میں کہیں گے ڈیتھ ٹول۔ اس کے نیچے ہے آخذ فی الارتفاع، بڑھ رہی ہے، اور انگلش میں کہیں گے از رائزنگ۔ اس کے نیچے ہے الاصابات الخطیرۃ، سنگین چوٹیں، اور انگلش میں اس کے لیے کہیں گے سیریس انجریز۔ اور سب سے آخر میں ہے الاصابات بالرأس، اسے اگر چاہیں تو کہہ سکتے ہیں اصابات الرأس، لیکن یہ بھی ایک استعمال ہے الاصابات بالرأس، یعنی سر میں چوٹیں، لیکن اسے نارملی کہیں گے سر کی چوٹیں، اور انگلش میں کہیں گے ہیڈ انجریز۔ تو دوستوں یہ تھے آج کے 2 پیراگراف، امید کرتا ہوں
کہ یہ آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔